بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کہتے ہیں اسلام اپنے پیروکاروں کو چند عقائد دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ایک مکمل اور جامع حیات نظام ہے۔ لہٰذا یہ اپنے پیروکاروں کو پوری زندگی ان کے عقائد کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کر رہا ہے، جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، عائلی زندگی وغیرہ کے تمام مسائل پہ مشتمل ہے، جو انسانوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ان عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کہتے ہیں فارسی زبان کا لفظ ہے، اور نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، جس کا معنی ہے رحمت، دعا کی۔ اسلام میں نماز کس کو کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو ایک خاص وقت میں خاص طریقے کے ساتھ جو عبادت کی جائے اس کو نماز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب نماز کی فرضیت کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز 27 رجب شب معراج 10 نبوی کو فرض ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اب آگے ہے قرآن پاک سے نماز کی اہمیت کے حکم الہی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ نماز کی تاکید کی گئی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہونا۔ دوسرا قرآن پاک نے نماز کو مدد کا ذریعہ بھی بیان فرمایا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو۔ اور تیسرا قرآن پاک نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز برائیوں سے نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ کیوں؟ نماز کی ادائیگی سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز کو قرآن پاک نے دلی سکون کا ذریعہ جو ہے وہ بیان فرمایا کہ نماز اطمینان قلب کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ نماز بھی جو ہے وہ ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے نماز کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز کو قرآن پاک نے جو ہے وہ ایک دلی سکون کا ذریعہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جو ہے وہ تاکید فرمائی، اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی اس نے کافرانہ روش جو ہے وہ اختیار کی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قیامت کے دن پہلا سوال بھی جو ہے وہ بیان فرمایا کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اول سئل ما سئل عن الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا جو ہے وہ حساب ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گناہوں کا کفارہ بھی جو ہے وہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے درمیان کسی شخص سے سرزد ہو جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ کیسے؟ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ بے شک جب تم میں سے کوئی نماز ادا کرتا ہے تو گویا وہ چپکے چپکے اپنے رب سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک نے بھی ہمارے لیے نماز کی تاکید کر دی، حدیث مبارکہ سے بھی نماز کی جو ہے وہ تاکید ہو گئی۔ اب جب کہتے ہیں کہ انسان اس طریقے سے جو ہے وہ نماز ادا کرے گا تو اس کے کچھ فوائد بھی اس کو جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو نماز کے کچھ انفرادی اور اجتماعی طور پہ جو ہیں وہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے نجات انسان کو جو ہے وہ حاصل ہوگی، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ بھی جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کے پاس فرض نماز کا وقت آ پہنچتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھی طرح سے وضو، خشوع خضوع اور رکوع کا اہتمام کرتا ہے تو وہ نماز اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بن جاتی ہے، جب تک کہ وہ بڑا گناہ نہ کرے، اور یہ قانون ساری عمر زندگی جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو نماز کا پہلا فائدہ ہو گیا کہ گناہوں سے نجات نماز جو ہے وہ دلواتی ہے۔ دوسرا فائدہ نماز کا یہ بیان کیا کہ ضبط نفس کا جو ہے وہ اس کے اندر انسان کو عادی بنا دیتی ہے۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سردی ہو یا گرمی، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جس شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس نے یہ اعلان کیا کہ اپنی خواہشات نفس پہ وہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ جانتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اطاعت امیر جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے، اور اس اطاعت امیر جو ہے یہ انسان کو معاشرے کے اندر کامیاب بناتی ہے، اور کسی بھی معاشرے کے عروج کے لیے امیر کی اطاعت کا جذبہ بنیادی کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن پاک نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور اس کا بھی حکم مانو جو تمہیں حکم دینے والا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ نماز وقت کی پابندی جو ہے وہ ہمیں سکھلاتی ہے، اور نماز کو اللہ نے مقررہ وقت پہ ادا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ لازم کی گئی۔ اور جب انسان نماز کو وقت پہ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر وقت کی پابندی کا احساس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو نماز کے ذریعے سے اس کو اپنے باقی کاموں میں بھی وقت پہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رزق کی فراہمی اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی اور نماز کی دعوت دینے سے انسان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دور فرماتے ہیں، معاشی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، تیرے پاس ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رضائے الہی کا حصول جو ہے اس سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنے والے کی قبر کو روشن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح جو ہے وہ گزر جائے گا، اور بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی رضا بھی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور شام کو جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ صبح جلدی اٹھنے کے لیے شام کو جلدی سونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء کے بعد دیر تک باتیں کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا، اور جلدی سونے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز جو ہے انسان کے گناہوں، لوگوں کے حالات سے آگاہی کا ذریعہ بھی جو ہے وہ بنتی ہے، اور نماز جو ہے وہ جہنم سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کامیابی کا ذریعہ بھی بیان کیا گیا اس کو، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز جو ہے وہ ایک کامیابی کا ذریعہ، اور اسی طرح جو ہے نماز جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ دوزخیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو، تو وہ کہیں گے قالوا ما سلککم فی سقر،
کہ تم دوزخ میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو جہنم کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز طہارت و پاکیزگی کا بھی جو ہے وہ درس دیتی ہے، اور اسی طرح نماز کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کے ذریعے سے ان لوگوں کو ترغیب ہوگی جو نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح کہتے ہیں نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مساوات کا درس جو ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور نماز سے اللہ سے انسان کا تعلق بھی جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو اللہ کے قریب جو ہے وہ کرتی ہے، اور اس کو نماز کو مومن کی معراج بھی کہا گیا، اور نماز سے انسان اللہ سے ملاقات کا بھی جو ہے وہ ذریعہ بیان کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی جو ہے وہ معراج ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے گویا وہ چپکے اپنے رب سے جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے۔ تو قرآن پاک سے، حدیث نبویہ سے اور عام معاشرتی حالات سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کے بہت سے جو ہیں وہ فوائد ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز کی پابندی جو ہے وہ کرنی چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے۔